الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تلخیص ابواب تحاوی شریف کتاب الصلاح باب 99 طول قیام افضل ہے یا رکوع و سجود کی کثرت؟ بعض فقہا کے نزدیک نفل نماز میں قیام و قراءت کی طوالت سے رکوع و سجود کا زیادہ ہونا یعنی زیادہ رکعات پڑھنا افضل ہے۔ ان کی دلیل حضرت محارق کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم حج کے لیے گئے تو مقام ربضہ سے گزرتے ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ قیام کو لمبا نہیں کرتے اور رکوع اور سجدے زیادہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایک رکوع اور سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا درجہ بڑھا دیتا اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ دوسرے فقہا جن میں تینوں حنفی ائمہ بھی شامل ہیں کے نزدیک طول قیام افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا قنوت لمبا ہو، بعض روایات میں ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ اس حدیث سے طول قیام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق ہے تو ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ جس نے طول قیام کے ساتھ زیادہ رکوع اور سجدے کیے اس کے درجات بلند ہوں اور گناہ مٹ جائیں گے۔ دونوں قسم کی روایات کو جمع کر کے تضاد سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔